بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن الاسم على قسمين: معرفة ونكرة. المعرفة اسم وضع لشيء معين وهي 6 أقسام: المضمرات والأعلام والمبهمات، أعني أسماء الإشارات والموصولات، والمعرف باللام والمضاف إلى أحدهما إضافة معنوية، والمعرف بالنداء. والعلم ما وضع لشيء معين لا يتناول غيره بوضع واحد. وأعرف المعارف المضمر المتكلم، نحو أنا ونحن، ثم المخاطب نحو أنت، ثم الغائب نحو هو، ثم العلم، ثم المبهمات، ثم المعرف باللام، ثم المعرف بالنداء، والمضاف في قوة المضاف إليه. والنكرة ما وضع لشيء غير معين كرجل وفرس. اعلم ان الاسم على قسمین معرفۃ ونکرۃ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اسم کی 2 قسمیں بیان کر رہے ہیں. اسم کی 2 قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں: معرفہ اور نکرہ. کس اعتبار سے یہ قسمیں ہیں؟ الدروس النحویہ میں تم نے پڑھا ہے معرفہ اور نکرہ اسم کی جو قسمیں ہیں یہ کس اعتبار سے بیان کی گئی ہیں؟ وجوہ اعراب کے اعتبار سے. وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ وجوہ اعراب کے اعتبار سے کتنی ہیں؟ 16 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف صحیح. اور اسم کی واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے بھی اقسام ہیں، عموم و خصوص کے اعتبار سے بھی اقسام ہیں. تو معرفہ اور نکرہ یہ جو 2 قسمیں ہیں یہ اسم کی عموم و خصوص کے اعتبار سے، عموم و خصوص کے اعتبار سے ہیں. یہ اسم کی 2 قسمیں ہیں: معرفہ اور نکرہ. تعریف تم نے پڑھ رکھی ہے کہ معرفہ وہ اسم ہے جو متعین چیز پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو. نکرہ وہ اسم ہے جو متعینہ چیز پر دلالت نہ کرے، غیر معین چیز پر دلالت کرے. معرفے کی جو اقسام ہیں وہ بھی تم نے پڑھ رکھی ہیں. معرفے کی 6 قسمیں ہیں: مضمرات یعنی ضمیریں، اور علم، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، معرف باللام، معرفہ بندہ، مضاف الی المعرفہ، مضاف الی المعرفہ. یہ پڑھ رکھی نا. کتنے قسمیں کل معرفے کی؟ ہاں جی 7 قسمیں. کتنی ہیں؟ 7 قسمیں معرفے کی. تم نے نحویہ میں پڑھی ہے. وہی یہ بھی بتا رہے ہیں: اعلم ان الاسم علی قسمین، جان لو کہ اسم 2 قسموں پر ہے: معرفہ اور نکرہ. المعرفۃ اسم وضع لشیء معین. معرفے کی تعریف کر دی کہ معرفہ ایسا اسم ہے جو وضع کیا گیا ہو معین شے کے لیے، متعینہ چیز پر دلالت کرنے کے لیے. وَهِيَ 6 اقسام، اور وہ 6 قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ 6 قسمیں. تم نے جو پڑھی ہے وہ 7 قسمیں پڑھی ہیں، اور مصنف نے یہاں پر گنائی ہے 6 قسمیں. یہ فرق کیسے ہو گیا؟ یہ فرق ایسے ہوا ہے کہ آپ نے نحویہ میں جو اقسام پڑھی ہیں وہ مضمرات نمبر 1، نمبر 2 علم، نمبر 3 اسماء اشارات، نمبر 4 اسماء موصولات. یہ جو آپ نے 3 اور 4 پڑھی ہیں اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، الگ الگ قسمیں، ان کو مصنف نے 1 شمار کیا ہے. ان اقسام کو مصنف نے 1 شمار کیا، جس کی وجہ سے یہ 6 قسمیں یہاں پر ہو گئی ہیں، اور وہاں پر الگ الگ شمار کرنے کی وجہ سے وہ 7 قسمیں بنی ہیں. بہرحال وہی 6 اقسام، اور وہ 6 قسمیں ہیں: المضمرات نمبر 1 مضمرات، والاعلام نمبر 2 اعلام یعنی علم جو ہم نے پڑھا ہے، والمبہمات نمبر 3 کیا ہے؟ مبہمات یعنی اسماء اشارات اور اسماء موصولات. ان دونوں کو مبہمات کہتے ہیں. اسماء اشارہ کو، اسماء موصولہ کو مبہمات. مبہمات کو کہتے ہیں
اسماء اشارہ بغیر مشار الیہ کے، اسماء موصولہ بغیر صلے کے متعین نہیں ہوتا، مبہم ہوتا ہے، متعین نہیں ہوتا۔ متعین کب ہوتا ہے؟ جب اس کا مشار الیہ آ جائے یا اس میں موصول کا صلہ آ جائے، اس میں موصول کا صلہ آ جائے۔ تو چونکہ مبہم ہوتے ہیں بغیر مشار الیہ اور صلے کے، اس لیے ان کو کہتے ہیں مبہمات۔ تو مصنف نے دونوں کو ایک شمار کر دیا۔ والمبہمات اعنی اسماء الاشارات والموصولات، یعنی اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ۔ تو کتنی اقسام ہو گئی؟ یہاں کے اعتبار سے 3 ہو گئی، اور نحویہ کے اعتبار سے کتنی ہو گئی آپ کی؟ 4 ہو گئی۔ والمعرف باللام، چوتھی معرف باللام۔ والمضاف الى احدهما اضافة معنویة، اور 5ویں ہے ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف اضافت معنویہ کے ساتھ، اضافت معنویہ کے ساتھ۔ اضافت لفظی جو ہے وہ چونکہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، اضافت لفظی تعریف کا فائدہ، اضافت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اضافت معنوی ہوتی ہے، ایک اضافت لفظی ہوتی ہے۔ اضافت معنوی جو ہے یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے، اضافت لفظی تعریف کا فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اس وجہ سے مصنف نے قید لگائی ہے اضافتاً معنویت کی۔ والمعرف باللام نمبر 5 یا نمبر 4 یہاں کے اعتبار سے معرف باللام۔ والمضاف الی احدها، اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف اضافت معنویہ کے ساتھ۔ والمعرف بالنداء، اور وہ اسم جس کو معرفہ بنایا گیا ہو ندا کے ساتھ۔ والعلم، آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اب تعریف شروع فرما رہے ہیں۔ ضمیر کی جو تعریف ہے وہ ما قبل میں تم نے پڑھ لی ہے، اس لیے مصنف نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ ایک عالم تھا، اس کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بس تعریف کی ہے، باقی اسماء کی تعریف نہیں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی اسماء کی تعریف تم پیچھے سب کی پڑھ چکے ہو۔ والعلم ما وضع لشیء معین، سب سے پہلے علم کی تعریف کی کہ علم وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو متعین شے کے لیے، لا یتناول غیرہ، اور وہ شامل نہ ہو اپنے علاوہ کو، بوضع واحد، ایک ہی وضع کے ساتھ، ایک ہی، یعنی علم ایسی شے کو کہیں گے، جو ایسے اسم کو کہیں گے جو ایسی متعینہ چیز پر دلالت کرے کہ وہ اپنی وضع میں کسی دوسرے کو شامل نہ، اپنی وضع میں کسی دوسرے کو شامل نہ۔ مثال کے طور پر تمہارا نام انضمام ہے جیسے، تو جب تمہارا نام رکھا گیا وہ تمہارا ہی نام رکھا گیا، تمہارے علاوہ کسی اور کا نام، تمہارے ساتھ میں کسی اور کا نام تو انضمام نہیں رکھا گیا۔ کسی اور کا نام ہو سکتا ہے، کسی اور کا نام، ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا، ہوں گے بہت سارے انضمام نام کے، لیکن جب اس کا نام رکھا گیا ہوگا تو وہ اسی کا رکھا گیا ہوگا، اس کے ساتھ میں شامل کر کے دوسرے کا نہیں رکھا گیا ہوگا۔ یہ مطلب ہے لا یتناول غیرہ بوضع واحد کا، یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں ایک ہی نام ہے بس، وہ مطلب یہ ہے کہ جب اس کا نام رکھا جا رہا ہے تو صرف اسی کا رکھا گیا ہے، اس کے ساتھ 2-4 کو اور ملا کر کے انضمام نام نہیں رکھا گیا۔ یہ بات آگے سمجھ میں؟ تو علم کی تعریف کر دی مصنف رحمۃ اللہ۔ اب آگے مصنف نے کی ہے معرفے کی اقسام کی درجہ بندی، معرفے کی اقسام کی درجہ بندی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ معرفے کی یہ 7 قسمیں تو آپ نے پڑھ لی ہیں، یہاں کے اعتبار سے 6 قسمیں پڑھ لی، لیکن معرفہ ہونے میں سب سے زیادہ کامل کون ہے، سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ ہوتا ہے پوزیشن، مثال کے طور پر ہے، کئی سارے بچوں کی پوزیشنیں آ رہی ہیں تو اس میں بھی درجہ بندی ہوتی ہے نا، کہ پوزیشن تو 3 کی آ گئی اول، لیکن ان اول لانے والوں میں بھی اول کون، ان اول لانے والوں میں بھی اول کون ہوتا ہے نا۔ تو ایسے ہی کہ معرفہ جو ہے یہ 7 قسمیں ہیں، لیکن ان میں سب سے کامل درجے کا معرفہ کون سا ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ اعرف المعارف المضمر المتکلم، کہ اعرف المعارف جو یعنی سب سے کامل درجے کا معرفہ وہ ضمیر متکلم ہے، وہ ضمیر متکلم ہے، سب سے اونچا درجہ معرفے میں ضمیر متکلم کا۔ ثم المخاطب، پھر ضمیر مخاطب کا۔ ثم الغائب، پھر ضمیر غائب کا۔ متکلم کی مثال دی جیسے انا، نحن، مخاطب کی تم ضمیر جانتے ہو جیسے انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، یہ مخاطب کی ضمیریں ہیں، اور غائب کی جیسے ہوا، ہما، ہم وغیرہ، یہ ہو گئی ضمیریں۔ تو سب سے عارف المعارف جو ہیں وہ ضمائر ہیں، اور ضمیروں میں بھی سب سے پہلے متکلم کی، پھر مخاطب کی، پھر غائب کی۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے علم کا، کس کا؟ علم کا نمبر ہے اس کے بعد میں، ثم العلم، پھر علم ہے دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر کون ہے؟ ثم المبہمات، تیسرے نمبر پر ہیں مبہمات، یعنی
اسماء اشارات اور اسماء موصولات۔ ثم المعرف باللام، پھر اس کے بعد درجہ ہے معرف باللام کا، کس کا؟ معرف باللام کا۔ ثم المعرف بالنداء، پھر اس کے بعد درجہ ہے معرفہ بندا کا، یعنی جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارے جانے کی وجہ سے معرفہ بنا لیا گیا ہو، پھر اس کا درجہ ہے۔ ایک رہ گیا مضاف الی المعرفہ، مضاف الی المعرفہ، اس کا درجہ کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، مضاف الی المعرفہ کا اپنا کوئی درجہ نہیں ہے، اس کا درجہ متعین ہوگا اس کے مضاف الیہ کے اعتبار سے، اس کا درجہ متعین ہوگا مضاف الیہ کے اعتبار، چونکہ مضاف جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے، مضاف جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے، اس لیے مضاف الیہ جس درجے کا معرفہ ہوگا مضاف بھی اسی درجے کا معرفہ ہوگا، مضاف بھی اسی درجے کا معرفہ ہوگا۔ فرض کریں مضاف ہے متکلم کی طرف، ضمیر متکلم کی طرف کوئی چیز مضاف، جیسے غلامی، جیسے غلامی، ضمیر متکلم کی طرف غلام مضاف ہے تو عارف المعرف ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ عارف المعرف ہو جائے گا، سب سے اعلیٰ درجے کا، سب سے اعلیٰ درجے کا معرفہ ہو جائے گا، چونکہ مضاف الیہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے تو مضاف بھی اعلیٰ ہو جائے گا۔ اور اگر مضاف الیہ اس کے نیچے ہے، مضاف الیہ مثال کے طور پر علم ہے تو علم میں، علم کا جو درجہ ہے معرفے میں وہ تیسرے نمبر پر ہے، کس پر؟ تیسرے نمبر نہیں، دوسرے نمبر پر، پہلے ضمیر، دوسرے نمبر پر علم، دوسرے نمبر پر علم ہے، تو اگر علم کی طرف مضاف ہے تو مضاف کا درجہ وہی ہو جائے گا، غلام زید ہے مثال کے طور پر تو غلام مضاف ہو گیا، زید مضاف الیہ، زید علم ہے اور علم کا درجہ معرفے میں دوسرے نمبر پر ہے تو غلام کا درجہ بھی دوسرے نمبر پر ہو جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جیسا مضاف الیہ ہوگا ویسا مضاف کا درجہ ہو جائے گا۔ والمضاف فی قوت المضاف الیہ، اور مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے معرفے کی اقسام بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد میں نکرے کی تعریف کر رہے ہیں، وَالنَّكِرَةُ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، اور نکرہ ایسا اسم ہے جو وضع کیا گیا ہو غیر معین چیز کے لیے، جو وضع کیا گیا ہو غیر معین شے کے لیے، جیسے رجل اور فرس۔ رجل کو جو وضع کیا ہے واضح نے وہ کسی متعین معنی کے لیے وضع نہیں کیا، غیر متعین معنی، یعنی ہر انسان کو آپ جن سے ذکر کو رجل کہہ سکتے ہیں، اور انسانوں میں سے جن سے مرأت کو امراتن، جن سے مرأت کو امراتن، یعنی مؤنث کو امراتن، ہر عورت کو آپ امراتن کہہ سکتے ہیں، ہر مرد کو رجل کہہ سکتے ہیں، کسی متعین مرد کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی فرسن، گھوڑا، فرسن گھوڑا، تو یہ جو ہے غیر متعینہ چیز کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اس لیے ان کو کہا جائے گا نکرہ۔ تو اس فصل کے اندر مصنف نے کیا کیا ہے؟ عموم و خصوص کے اعتبار سے اسم کی اقسام بیان کی ہے۔ عموم و خصوص کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ وہ اسم ہے جو متعین چیز پر دلالت کرے، نکرہ وہ اسم ہے جو متعین چیز پر دلالت نہ کرے۔ معرفے کی 7 قسمیں ہیں، یا اس کتاب کے اعتبار سے معرفے کی 6 قسمیں ہیں، معرفے کی 6 قسمیں ہیں، ضمیر، علم، مبہمات یعنی اس میں اشارہ اور اس میں موصولہ، معرف باللام، مضاف الی المعرفہ، مضاف الی المعرفہ، معرفہ بندا، معرفہ بندا، یہ اقسام ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان اقسام میں علم کی تعریف کی، باقی کی تعریفیں چونکہ گزر چکی ہے اس لیے مصنف نے ان کو نہیں چھیڑا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے عارف المعارف سے معرفے کی درجہ بندی کی، معرفے کی درجہ بندی کی ہے کہ سب سے زیادہ کامل درجے کا معرفہ کون سا ہے، پھر اس سے کم درجے کا کون ہے، پھر اس سے کم درجے کا کون ہے۔ تو سب سے زیادہ کامل درجے کا معرفہ ضمائر ہے، اور ضمیروں میں بھی پہلے متکلم کی ضمیر، پھر مخاطب کی ضمیر، پھر غائب کی ضمیر۔ دوسرا درجہ علم کا ہے، پھر مبہمات ہے یعنی اسماء اشارہ، اسماء موصولات، اس کے بعد میں معرف باللام کا درجہ ہے، پھر معرفہ بنیدہ کا درجہ ہے، اور مضاف الی المعرفہ کا جو درجہ ہے یہ متعین نہیں ہے، یہ مضاف الیہ کے اعتبار سے متعین ہوگا کہ مضاف الیہ اگر عارف المعارف یعنی ضمیر ہے تو اس کے اعتبار سے اس کا درجہ ہو جائے گا، علم ہے تو اس کے اعتبار سے ہو جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس کے بعد میں مصنف نے والنکرۃ سے نکرے کی تعریف کر دی ہے کہ نکرہ وہ اسم کہلائے گا جو غیر متعینہ چیز پر دلالت